آسٹریلیا سے پاکستان پہنچتے ہی 3 بچوں کی ماں ساجدہ تسنیم کو کلہاڑی کے وار سے ختم کر دیا گیا۔ ساجدہ تسنیم کا قصور کیا تھا، تفصیلات میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر مقیم ہے، اس طرح کے حادثات یا اس طرح کے واقعات کا سامنا وہ آئے روز کرتے رہتے ہیں۔ ساجدہ تسنیم پڑھی لکھی خاتون، 3 بچوں کی ماں، سول انجینئر، بچوں کی پرورش اچھی کر رہی تھی، دیکھ بھال اچھی کر رہی تھی، بچوں کو مستقبل میں بہترین انسان کے ساتھ ان کو کامیاب انسان بھی بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پاکستان آئی کیوں؟ اور پاکستان پہنچنے کے بعد سسرال والوں نے ساجدہ تسنیم کے پاسپورٹس اپنے پاس کیوں رکھ لیے؟ جناب علی، ساجدہ تسنیم جس کا تعلق سرگودا سے ہے، 2010 میں کراچی کی انجینئرنگ یونیورسٹی سے سول انجینئر میں تعلیم حاصل کی۔ 2011 میں والد محترم نے ایوب خان نامی ایک شخص کے ساتھ ساجدہ تسنیم کی شادی کر دی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد دونوں میاں بیوی پاکستان سے سعودی عرب چلے گئے، کیونکہ خاوند کو بھی جاب سعودی عرب میں مل گئی۔ وہاں جا کر ان دونوں کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ 2013 میں ساجدہ تسنیم کو آسٹریلیا کی ایک کمپنی میں جاب مل گئی اور اپنے بیٹے اور خاوند کے ہمراہ سعودی عرب سے آسٹریلیا چلی گئی۔ وہاں جا کر خاوند نے بھی جاب کا آغاز کیا اور دونوں کی زندگی بڑی ہنسی خوشی گزرتی رہی۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے ہاں مزید 2 بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، 3 بچے ان کے ہو چکے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کچھ یوں کہ ساجدہ کے خاوند ایوب اپنی نوکری کو آسٹریلیا میں برقرار نہ رکھ سکے۔ پھر اس کے بعد ان کو نوکری مل گئی عمان میں، یعنی آسٹریلیا سے دوبارہ عمان آ گئے۔ خاوند بھی پڑھا لکھا تھا، انجینئر تھا، جس کے باعث اس کو عمان میں اچھی جاب مل گئی۔ اب جناب ساجدہ تسنیم اپنے بچوں کے ہمراہ آسٹریلیا میں موجود تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساجدہ تسنیم اور اس کے تینوں بچوں کو آسٹریلیا کی نیشنلٹی مل چکی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ خاوند کی جانب سے بار بار کہا گیا کہ پاکستان جاؤ، تمہیں میری امی ابو ملنا چاہتے ہیں، اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں، کچھ وقت کے لیے پاکستان چلی جاؤ۔ اب جب ساجدہ کو آسٹریلیا کی نیشنلٹی مل چکی تھی تو بچوں کو بھی نیشنلٹی مل چکی تھی، پاکستان آنے کا فیصلہ کیا کہ خاوند بار بار اصرار کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں تاکہ میری ساس اور میرا سسر میرے ساتھ اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ ٹائم گزار سکیں۔ جناب یعنی ساجدہ تسنیم اپنے خوبصورت بچوں کو لے کر جیسے ہی پاکستان پہنچی، اس وقت شوہر پاکستان میں موجود نہیں تھا، عمان بیٹھی اپنی بیوی کو زبردستی کہی جا رہا تھا۔ پاکستان پہنچتے ہی سب سے پہلے سسر نے پاسپورٹس پکڑ لیے کہ بیٹا ایسا نہ ہو تم لوگوں کے پاسپورٹس گم جائیں، میرے حوالے کر دو، محفوظ رہیں گے۔ کچھ دن گزرے تو ساجدہ تسنیم کے ساتھ ساس سسر کا رویہ کچھ یوں تھا، کہنا بار بار تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے پاؤں دباؤ، ہماری خدمت کرو، تم واپس آسٹریلیا نہیں جا سکتی، ہمارے پوتے پوتیاں ہمارے پاس رہیں گے۔ اور جب ساجدہ تسنیم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کرنی تو ساجدہ تسنیم کو مارنا، ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنانا۔ ساجدہ تسنیم یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا کرتی تھی، خاموشی سے وقت گزارتی جا رہی تھی۔ اب جب بچوں کی ویکیشنز ختم ہونے کے قریب تھی، اپنی ساس اور سسر سے مطالبہ کرتی رہی کہ خدارا میرے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے، میں نے جانا ہے، پاسپورٹس میرے حوالے کر دیں۔ پیچھے سے شوہر بھی شاید اس چیز میں ساتھ اپنے ماں باپ کے ملا ہوا تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ پاسپورٹس واپس کر دے۔ اب جناب ساجدہ تسنیم کی حالت اس گھر میں کچھ یوں تھی، ایک تو وہ ذہنی ٹارچر کا نشانہ بن رہی تھی، اس کو مارا جا رہا تھا، پیٹا جا رہا تھا، اور وہ پیچھے سے اپنے ماں باپ کو شکایت بھی نہیں لگا رہی تھی۔ اچانک سے والد جو کہ ساجدہ تسنیم کا اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آیا تو گھر کے اوپر والی منزل سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ باپ پریشان ہوا کہ آوازیں تو میری بیٹی کی ہیں، آگے بڑھا، کوشش کی دیکھنے کی تو سسر جس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی اور اس نے کلہاڑی سے ساجدہ تسنیم پر وار کر کر کے دنیا سے رخصت کر دیا تھا۔ باپ نے آگے بڑھ کر بیٹی کو بچانے کی کوشش کی تو وہ ظالم سسر ہاتھ میں لہراتا ہوا کلہاڑی کو باہر نکلا کہ مجھے اگر کسی نے روکا تو میں اس کو بھی کلہاڑی مار دوں گا۔ اس کلہاڑی کو لہراتے لہراتے تو گھر سے نکل گیا۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کا بے جان جسم دیکھا تو پاؤں سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی تو آسٹریلین شہری بھی بن چکی ہے، اس کے پاس وہاں کی شہریت بھی ہے، بچے پڑھائی اچھی کر رہے ہیں، ان کا مستقبل اچھا ہوگا۔ ماں نے تو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے سوچا، اور وہ ظالم ساس اور ظالم سسر اور ظالم سسرال سب کے سب شوہر سمیت مل کر سب نے ساجدہ تسنیم کو اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ یہ واقعہ 2022 میں پیش آیا، جس کو بی بی سی نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے رپورٹ کیا اور بتایا کہ کس طرح ساجدہ تسنیم جس کو بہکاوے سے پاکستان لایا گیا اور پاکستان لا کر پہلے پاسپورٹ ضبط کیا گیا، پھر کہا گیا کہ تمہاری ڈیوٹی آسٹریلیا میں نہیں بلکہ پاکستان میں ہے، ہمارے پاؤں دباؤ۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں
ہر شخص کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، مہینے بعد اگر وہ گھر پیسے بھی بیچتے رہیں پھر بھی ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ گھر والے ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ اور جب کبھی پاکستان آتے ہیں تو ان کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اپنوں سے ہی کوئی حاسد یا کوئی ظالم نہ نکل آئے جو مجھے اس دنیا سے رخصت کر دے، کیونکہ کوئی بھی آپ کی ترقی برداشت نہیں کرتا۔ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا، میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔